کہ اب دنیا کا ٹرینڈ جو ہے وہ سوشل ڈیموکریسی کی طرف ہے. وہ بلینڈنگ جو ہے تھیسس اینٹی تھیسس کی وہ سنتھیسس میں آ گئی ہے سوشل ڈیموکریسی میں. لیکن اس سوشل ڈیموکریسی کا سب سے جو کمزور پوائنٹ ہے وہ اس وقت یہاں پہ زیر بحث نہیں آیا ہے. ویسے میرے جمعے کی تقاریر میں بیان کر چکا ہوں. دو چیزیں ہیں کہ جو اس کی تباہی کے کو انڈر رائٹ کریں گی. یعنی وہ تھیسس اینٹی تھیسس کا بھی تو فلسفہ یہی ہے کہ ایک تھیسس کے اندر جو کمی ہوتی ہے اینٹی تھیسس وجود میں آ جاتا ہے, اس کے مقابلے کا دعویٰ. پھر ان میں تصادم ہوتا ہے, پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے. وہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہوگا. کامل تو ہوگا اگر آپ آسمانی وحی کی پیروی کریں تب تو کامل ہے, اگر رسولوں کا اتباع کریں تو کامل ہے. لیکن جب آپ چلا رہے ہیں اپنی عقل اور صرف یہ مادی جو بھی لاز ہیں نیچر کے ان کے حوالے آپ نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے تو پھر تو یہی ہوگا. تو دو خلا ہیں اس میں کہ جو اب ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. پہلا خلا تو اس پوری تہذیب کے اندر وہ عورت کا مسئلہ, جس طرح سے ان کا خاندانی نظام شیٹر ہوا ہے, جس کا مظہر کیا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائیڈ ریٹ دنیا میں سویڈن میں ہے. سوشل ڈیموکریسی کی جنت ہے اس وقت ناروے سویڈن کا نظام, اور ڈنمارک اس کے ساتھ شامل کیجئے 3 ممالک. جنت ارضی ہے اس اعتبار سے جہاں یہ کہ وزیر بھی فائنانس منسٹر آف ڈنمارک لوگوں نے ہمیں بتایا سائیکل پر چل کر آتا ہے, بینک میں لائن میں کھڑا ہو کر کیوں میں لگ کر اپنا چیک کیش کراتا. اور ملکہ کو صرف 2 امتیازات حاصل ہیں. ایک تو یہ کہ ہسپتال میں ایک کمرہ اس کا مخصوص ہے, علاج اس کا بھی وہی ہوگا جو غریب سے غریب اور ویلفیئر پر زندگی گزارنے والا آدمی جو ہے وہی ڈاکٹر وہی علاج وہی ملکہ کا ہوگا. لیکن ایک اسپیشل کمرہ ہے, وہ چھوٹا سا وہ کشتی سیر کے لیے سمندر کو نکلتی ہے, وہ باقی اور کوئی اس کے لیے امتیاز نہیں ہے. کہنے کو ملکہ یہ نظام آپ سوچئے, ایک شخص کے جو ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہے, خیرات پر زندگی گزار رہا ہے, اس کا بچہ بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا جو ملکہ کا شہزادہ کر رہا ہے. بیمار ہوگا تو اسی علاج کا وہ بھی حقدار ہے جو ملکہ کا یا ملکہ کے بیٹے کا ہے. بتائیے اس سے اونچی اب کون سی منزل رہ گئی؟ ایک اعتبار سے یہ معراج ہے, جنت ارضی ہے. لیکن عورت کا معاملہ, اس کی پامالی, اس کی بے حرمتی, خاندان کے ادارے کا شیٹر ہو جانا. آپ کو مادر ذات برہنہ عورتیں پڑی ملے گی سڑکوں کے اوپر. اور اس کا بھی سبب ہے ایک صحافی, کوئی ویسٹرن صحافیہ پاکستان میں آ کے انہوں نے کچھ کتاب لکھی ہے یہاں کی سیاست پر. مجھ پر بھی کچھ فکرے چست کیے ہیں. میری ایک بات کو میں تو سمجھتا ہوں ڈیلیبریٹلی اس نے اس کو توڑا مروڑا ہے. کچھ تو اصل میں انٹرویو جو لیا تھا ہیرالڈ والوں نے, کچھ انہوں نے توڑا مروڑا تھا, کچھ مزید کسر اس نے پوری کر دی. جو اصل بات ہے اس کو سمجھ لیجئے. در حقیقت اسلام کا جو نظام ہے اس میں سیگریگیشن آف سیکسز جو ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جنسی جذبہ بیدار رہتا ہے. مطلب یہ کہ چشتی صاحب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. چشتی صاحب بیچارے چونکہ وہ بہت بوڑھے تھے اس وقت یہ باتیں بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ میرے مطب سے نکلے تو میرے مطب کے سامنے سے ایک خاتون گزر رہی تھی, جوان عورت, کسی کسائی, ہر طرح سے مسلح. اب چشتی صاحب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا. انہوں نے بار بار اسے دیکھ رہے ہیں, اللہ اللہ, پھر اللہ اللہ. حضرت یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اگر یہ آپ کی ساری داڑھی واڑی جو ہے اس کے ہوتے ہوئے کہیں وہ جوتا نکال لیتی تو. ان کا بھائی ہم تو اللہ میاں سے لڑائی کریں گے جا کر. جب ہم جوان تھے ہمیں تو عورت کی انگلی بھی نظر نہیں آتی تھی, اور جہاں کہیں عورت کی انگلی نظر آتی تھی ہمارے پورے وجود میں جو ہے سنسناہٹ ہوتی تھی. اور اب یہ حال ہو گیا ہے. عورت وہ تو کم سے کم کسی کسائی تھی لیکن لباس میں ملبوس تو تھی. اب جو عورت نظر آتی ہے آپ کو وہاں پر وہ تو لباس سے آزاد ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ عورت کو اور اس کی نسوانیت کو اور اس کی عریانی کو دیکھ دیکھ کر مردوں کی حس جو ہے مردہ ہوتی چلی گئی. لہذا عورت کو اور ننگا ہونا پڑتا ہے, اور ننگا ہونا پڑتا ہے, اور ننگا ہونا پڑتا ہے. یہ عریانی در حقیقت یہ یوں ہی نہیں آ گئی ہے.
وہ توجہ کو مرتکز کرانے کی طرف اب لوگ دیکھ دیکھ کر سیر ہو چکے. اب تو اس سے اگلے کوئی قدم ہوگا تو نگاہ اٹھے گی نا. جب اس کے بھی عادی ہو جائیں گے تو پھر جب اس سے اگلا کوئی قدم ہوگا تب نگاہ اٹھے گی. تو نگاہوں کو دعوت دینے کے لیے ایک ایک انچ کر کے عورت لباس سے آزاد ہوئی. اور اس کا جو فینومینن ہے وہ آپ کو ٹاپ پر اگر دیکھنا ہو، ویسے تو امریکہ وغیرہ میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسی عورتیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے صرف ایک جانگیا سا پہنا ہوا ہو اور اوپر ایک دھجی ہو. اللہ اللہ خیر سلام. ایک دھجی کی بھی کوئی تہمت نہ ہو جسم پر، وہ آپ کو ان ممالک میں نظر آئے. تو ایک تو یہ ہے وہ خلا، عورت کی یہ بے حرمتی، اور اس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے کی تباہی اور بربادی. یہ دیکھیے، یہ جو میں نے شعر کی وضاحت نہیں کی تھی، اقبال نے جو کہا تھا نا، میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا ہے. تو یہ ہے در حقیقت اس کا پس منظر. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ شوہر کی پوری توجہ اس اعتبار سے اپنی بیوی کی طرف، بیوی کی پوری توجہ اپنے شوہر کی طرف. اس سے وہ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے. وہ خاندان کا ادارہ شیٹر ہوا تو سوسائڈ ہو رہا. سکون تو ملتا تھا گھر میں آ کر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اندر آدمی آئے، محبت بھری فضا میں آئے، روکھی سوکھی کھا رہا ہے، بیوی نے لا کر محبت کے ساتھ لا کے رکھا ہے وہ روکھا سوکھا اگر جو چنگیری کے اندر پڑا ہوا ٹکڑا، لیکن اس کے اندر جو لذت ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ تو نہیں ملے گی آپ کو. آپ ٹاپ کے ریسٹورانٹس میں چلے جائیں، کھا لیں، ڈائننگ آؤٹ بہت بڑا، یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ لذت تو نہیں ہوگی. گھریلو زندگی کا وہ سکون جب نہیں ملا تو اب حال یہ ہے کہ آدمی کنفلکٹس کو فیس نہیں کر سکتا. سوسائڈ کا ریٹ سب سے ہائیسٹ سویڈن. اور دوسرا جو اس کے اندر جو ہے، جو اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا، دی ارج ٹو ورک از ڈیکریزنگ. جب آدمی کو سب کچھ عیش سے مل رہا ہو، بغیر کام کیے تو کام کیوں کرے؟ ہمارے بہت سے لوگ جا کر وہاں بیٹھ کے چپک گئے. چند سال کام کیا تھا، اور ہمارے لوگ تو اکثر و بیشتر بے ایمان بھی ہیں. وہ تو جھوٹ موٹ کو اپنے آپ کو انفٹ کرا لیتے ہیں. انفٹ کرا لیا، بیٹھے عیش کر رہے ہیں. اب مل رہے ہیں ہزاروں روپے ماہانہ جو ہے مل رہا ہے. کچھ سچ مچ کے انفٹ ہو گئے، کچھ جھوٹ موٹ کے بن گئے. اب انہیں ویلفیئر مل رہا ہے، اور وہ ویلفیئر اس ملک میں آپ آ کر خون پسینہ ایک کر دیں اور پوری محنت صرف کریں، اور آپ کے پاس لاکھوں روپے کا جو ہے کیپٹل ہو، تب بھی آپ وہ سہولتیں حاصل نہیں کر سکتے جو وہاں پر ایک انفٹ آدمی کو مل رہی ہے. Then why to work? The urge to work is diminishing. یہی ہے اصل میں اسلام سے جب تقابل آپ کریں گے. اسلام جہاں ایک طرف انڈر رائٹ کرتا ہے بنیادی ضروریات کو زکوٰۃ اور عشر کے نظام سے، ساتھ ہی یہ تصور بھی دیتا ہے کہ یہ صدقات اوساخ الناس ہیں، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ. یہ بات یوں ہی نہیں ہے کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور لینے والے نہیں ملتے تھے. کیوں؟ اپنی پریسٹیج، اپنی عزت کیوں اس کو ہم داؤ پر لگائیں؟ وائی ناٹ ورک؟ کسب کی وہ اہمیت اور صدقات کو اوساخ الناس، اور اس میں مزید اضافہ کیا حضور نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بالکل اسے نکال کر باہر کھڑا کر دیا. اس میں اور اس کی حیثیت کو کم کیا ہے. ٹھیک ہے، جو آدمی ہو گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، وہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اسے دو، لیکن اس کو اس طریقے سے اتنا آنریبل نہ بنا دو اسے کہ پھر آدمی کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہی نہ رہے. وائی ٹو ورک؟ یہ دو ہیں ان کے اندر جو انہیرنٹ ویکنیسز ہیں اس سوشل ڈیموکریسی کی، ایکسپلوڈ ہوں گے، اور پھر یہ کہ ان کے اندر سے کوئی اور اینٹی تھیسس برآمد ہوگا. بہرحال یہ ذرا اس سوشل تھاٹ کے سلسلے میں مزید چند باتیں آ گئیں.